बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फ़हद करीम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि दौरे सऊदी अरब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के वक्त में उनके अहल खाना भी शामिल हैं, ताहम नवाज शरीफ शामिल नहीं हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारा ने कहा कि हमारी हुकूमत आने से कारोबारी अफराद में एतमाद बहाल हुआ, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आलमी मीडिया पर पाकिस्तानी मईशत के बारे में मुस्बत खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म वक्त में उनके अहल खाना भी शामिल है, ताहम नवाज शरीफ शामिल नहीं हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारा ने कहा कि हमारी हुकूमत आने से कारोबारी अफराद में एतमाद बहाल हुआ, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आलमी मीडिया पर पाकिस्तानी मईशत के बारे में मुस्बत खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई और अफरात ज़र में कमी से मुतालिक पेशगोई की, मुकामी सरमाकारी में भी मुस्बत पेशरफ्त देखने में आ रही है। अता तारा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेशाम वाक़े के बाद चीनी इंजीनियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए खुद दासू गए। चीनियों ने सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया। वज़ीर-ए-आज़म चीनी मनसूबा चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी की खुद निगरानी कर रही हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, किसी को आमने तबाह नहीं करने देंगे। हम खित्ते में आमने चाहते हैं, इसकी ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कमर्शियल फ्लाइट पर सऊदी अरब जाएंगे और अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम मुलाकातें भी करेंगे, ताहम वज़ीर-ए-आज़म के वक्त में उनके अहल खाना भी शामिल हैं, नवाज शरीफ शामिल नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दफ्तर ख़ारिजा के भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान की तरदीद की गई है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें सी-पैक को नाकाम बनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में अता तारा ने कहा कि बानी PTI को जेल में बड़ी आसाइशें मुयस्सर हैं, जबकि बुशरा साहिबा को जहर देने से मुताल्लिक़ तमाम खबरें रद्द हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के डॉक्टर खुद कह चुके हैं कि इनकी तबीयत बेहतर है। मुस्बत खबरें आ रही हैं, रोज़ नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है, तो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, ये उसमें इजाफे का एक और सबूत है। तो ये इंशाअल्लाह ताला मईशत के हवाले से तमाम इक़दामात अच्छे उठाए जा रहे हैं और इसकी गवाही अब आलमी सतह पे आना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिनको पाकिस्तान की ये तरक्की और पाकिस्तान की मुस्बत तरीके से फलती फूलती हुई ये मईशत हज़म नहीं होती, वो अपने एजेंडे पे कारबंद है। एक तो मैं जो दासू में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद तशरीफ़ लेके गए, उन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर से मुलाकात भी की और वो मुलाकात करके इज़हार अफसोस इज़हार ताज़ियत किया। उसमें जो चाइनीज़ इंजीनियर्स वफ़ात पा गए थे, वो बाकायदा उनके जस्ते खाकी जब भिजवाए गए हैं चाइना, तो वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालेक हुसैन साहब साथ गए और वहाँ पे चाइनीज़ हुकाम के साथ, चाइनीज़ जो हुकूमत है उसके साथ इज़हार ताज़ियत इज़हार अफसोस किया। तो ये पाक चीन दोस्ती का आपको पता है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, हमारी हुकूमत ने हमेशा उसको अहमियत दी है। और इस वाक़े का जैसे ही पता लगा तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन ही चाइनीज़ एम्बेसी गए, चीन के सफ़ीर से मुलाकात की। उसके बाद दासू का जो विज़िट किया, मैं समझता हूँ कि वो भी तारीख़ में पहली बार कोई वज़ीर-ए-आज़म इस तरह उस साइट पे गया है, सिर्फ़ पाक चीन दोस्ती की खातिर। और इसके साथ साथ कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे उनका हौसला बढ़े, तो ये एक वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक इक़दाम था जो मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी इक़दाम था। और इसके साथ साथ मैं चंद चीज़ें आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पे किए चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि सबसे अहम ये हमारी चाइनीज़ सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन ख़राब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चंद अफसरान के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। उसमें RPO हज़ारा डिवीज़न, उसमें DPO अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, DPO लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK।
ان کے خلاف 15 دن کے اندر ڈسپلنری ایکشن اور ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ان کے خلاف جو انضباطی کارروائی کا کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی، ان کو الرٹ ہونا چاہیے تھا، تو وزیر اعظم صاحب نے ان افسران کے خلاف کارروائی کا فوری طور پہ حکم دیا ہے۔ اور یہ مثال ہے کہ آئندہ چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مزید سنجیدگی سے لیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں چائنیز پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ایک بڑا مؤثر نظام وضع کیا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جو امن خراب کرنے کی کوشش ہے اس پر حکومت کی پوری توجہ ہے اور ہم ہر حوالے سے اس پہ کوئی کوتاہی نہ برداشت کی جائے گی اور اس پہ پوری طریقے سے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ مکمل طور پہ اس پر کاربند اور مکمل طور پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دہشت گردی کی اس جنگ میں جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگلا جو مدعا ہے وہ آپ کے نوٹس میں ہے، جو گارڈین کی سٹوری آئی کہ بھارت کی طرف سے جو مختلف ممالک کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا سلسلہ وہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو آج دفتر خارجہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بھارتی وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ کو رد بھی کیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ قتل کروانے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس حوالے سے پاکستان نے ایویڈنس دیا تھا، عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ اس کا نوٹس لے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر بھرپور طور پر الرٹ بھی ہیں اور دفاع کرنا جانتے بھی ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن رہے، اور خطے میں امن کی اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ فروری 2019 میں بھی جب بارڈر کے پار سے جہاز آئے تھے تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور یہ گارڈین کی سٹوری بڑی تشویشناک ہے جس کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں، اور اس پہ فارن آفس پہلے بھی بات کر چکا، اب بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے ثبوت بھی منظر عام پر لائے جا چکے ہیں۔ تو جو فارن آفس نے مذمت کی ہے اور رد کیا ہے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سالمیت پر انشاءاللہ تعالی ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اس حوالے سے ہم بین الاقوامی برادری کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہش مند ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے۔ اور میں مزید کل کراچی کا دورہ کیا اور صحافتی تنظیموں سے، پی بی اے سے، اے پی این ایس سے، سی پی این ای سے ملاقاتیں کی، اور جو میڈیا انڈسٹری کو درپیش مسائل ہیں ان کو بھی زیر غور لایا گیا، اور اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ بات بڑے وثوق سے کی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید سے پہلے میڈیا ورکرز اور رپورٹرز کی جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، کیونکہ حکومت نے جو پچھلے ان کے پینڈنگ ڈیوز تھے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر ان کی مکمل ادائیگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 روز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہو جائے۔ تمام تر جو اپروولز ہیں کابینہ کی، ای سی سی کی، وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ ہم سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے، اور کابینہ کے ارکان کے علاوہ جو وزیر اعظم کے اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، تو یہ کمرشل فلائٹ پر یہ وفد جائے گا، اور کمرشل فلائٹ پر جانے کے ساتھ ساتھ تمام وفد کے جو اراکین ہیں وہ تمام اخراجات اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔
اور حکومت پاکستان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں آئے گا. تو جو وزراء ساتھ جا رہے ہیں، جن میں اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں، جس میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں، جس میں آہا چیمہ صاحب وزیر اقتصادی امور ہیں، جس میں خاکسار وزیر اطلاعات بھی شامل ہے، تو جو اہل خانہ کے بھی افراد ساتھ جا رہے ہیں. اور یہ کمرشل فلائٹ پہ جانے کا ایک اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ اس پہ سفر کرنا چاہیے، کمرشل فلائٹ کے ذریعے جانا چاہیے. اور اس پر تمام تر اخراجات جو آئیں گے وہ سب نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور اس حوالے سے میں کل بھی بیان دے چکا، تو میں روانگی سے پہلے چاہتا تھا کہ اس پر بھی آپ سے کھل کے بات کر کے جاؤں، کیونکہ پھر افواہیں اور چہمگوئیاں شروع ہوتی ہیں اور ایک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا سلسلہ چل پڑتا ہے. تو اس کو تھمنا چاہیے اور جو بات ہو وہ کھل کے ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دورے کے حوالے سے اچھی اور مثبت خبریں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی. اس پہ دفتر خارجہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر چکا ہے. تو عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، جن سے میں وہاں پر بطور وزیر اطلاعات اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے آپ کو وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیولپمنٹ پہ مطلع رکھوں گا. اور وہاں سے بھی جو میٹنگز ہوں گی اور عمرے کی ادائیگی ہوگی وہ میڈیا کو وقتاً فوقتاً ریلیز کی جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، میں بڑا مشکور ہوں. دیکھیے زہر دینے کے حوالے سے جو ہارپک والی ایک اسٹوری چلی تھی کہ وہ 3 قطرے ہارپک کے ڈالے گئے ہیں بشرا صاحبہ کے مشروب کے اندر، ان کے ڈاکٹر کا بیان آ چکا ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ صحت مند ہے ماشاءاللہ. تو یہ تمام خبریں پہلے ہی رد ہو چکی ہیں اور طبی ماہرین بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو دیکھیں جو سہولیات وہاں پہ فراہم کی گئی ہیں، وہ ایکسرسائز والی سائیکل ہو، واکنگ گیلری ہو، طرح طرح کے جو کھانے ہیں، وہ روز جو مینیو بنتا ہے، وہ اس حوالے سے مکمل ان کو آزادی ہے. وہ تو باقاعدہ ایک سیاسی دفتر کے طور پہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں، میل ملاقات کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت یا کوئی حقیقت ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے میل ملاقات کی جاتی ہے اور اڈیالہ کے باہر روز ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ پریس کانفرنس اندر سے مل کے آتے ہیں تو باہر آ کے کرتے ہیں. تو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں بڑی سختی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی سہولیات اور بڑی آسائشیں وہاں پہ میسر ہیں.